السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایپیسوڈ نمبر 24 ہے۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کی زندگی میں دو بڑے واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ تو چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ ہے اور دوسرا واقعہ ہے فیل کا واقعہ۔ ٹھیک ہے، چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عبد المطلب کو خواب آتا ہے کہ انہیں زمزم کے کنویں کو کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کہاں کنواں کھودنا ہے وہ جگہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس طرح سے عبد المطلب نے وہاں جا کر کنواں کھودنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے وہاں سے وہ سب چیزیں برآمد ہوتی گئی جن کو یمن کے قبیلے بنو زرہم نے زمزم کے کنویں کو بند کرتے وقت دفن کر دیا تھا، جس میں تلواریں تھی، زریں تھی، سونے کے 2 ہرن تھے، سنگ اسود تھا۔ تلواریں بھی کعبے کے دروازے میں فکس کر دی گئی اور ہرن کو بھی وہیں فکس کر دیے گئے اور سنگ اسود کو بھی بیت اللہ میں فٹ کرایا گیا۔ جب کنواں مکمل مل گیا تو قریش کے لوگوں نے اس پہ جھگڑا شروع کر دیا کہ اس کی کھدائی میں ہم کو بھی شامل کر لو، لیکن عبد المطلب نے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ کنواں میں ہی کھودوں۔ لیکن قریش کے لوگ نہیں مانے اور فیصلے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی ایک کہنہ عورت کے پاس جانے لگے، اور جب وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایسی علاماتیں دکھائی کہ وہ سمجھ گئے کہ عبد المطلب کو واقعی اللہ کا حکم ہوا ہے، اور وہ لوگ راستے سے پلٹ گئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے یہ نظر مانگی تھی، یعنی کہ یہ دعا مانگی تھی کہ میرے 10 بیٹے اس عمر کو پہنچ جائیں گے کہ میرا بچاؤ کر سکیں تو میں ایک بیٹے کو کعبے کے پاس قربان کر دوں گا۔ اب بات کرتے ہیں فیل کے واقعے کے بارے میں۔ یمن ایک ملک ہے اور اس ملک کا ایک بادشاہ ہے حبش، اس کا نام حبش تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک گورنر بنایا تھا، اس کا نام تھا ابراہہ سبا حبشی۔ تو ابراہہ نے دیکھا کہ سارا کا سارا عرب خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے۔ اس نے صنعاء نام کے ایک مقام پر خانہ کعبہ کی ہی شکل میں ایک ہو بہو گلیسا تیار کر دیا، یعنی کہ ایک بلڈنگ تیار کر دی، اور چاہا کہ عرب کا لوگ وہاں حج نہ کریں، یہاں حج کریں۔ حج کا رخ پھیر دیا گیا، مطلب پھیرنے کی کوشش کی گئی۔ اپنے لالچ اور جلن کو باہر نکالنا چاہا۔ جب اس بات کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت میں گلیسا میں گھس کر پخانا پوت دیا۔ ابراہہ کو اس بات کی جب خبر ہوئی تو وہ بہت غصہ ہوا۔ غصے میں اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی ٹھان لی اور اپنی ایک ناجائز منشا کو پوری کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا، جس میں 60,000 لڑاکے، 9 یا 13 ہاتھی تھے، خود کے لیے ایک بہت بڑا ہاتھی۔ ابراہہ اپنے بڑے لشکر کو لے کر یمن سے چلا اور مگمس پہنچ گیا۔ مگمس میں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر کہ ہاتھیاں تیار کر کے مکے میں داخل کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب یہ لشکر مزدلفہ اور مینا کے بیچ وادی محصر میں پہنچا تو وادی محصر میں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی اور بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ ہر کوششوں کے بعد بھی وہ کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ ہر طرف کی دشا میں جاتا لیکن کعبے کی دشا میں نہیں جاتا۔ اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جو ابابیل اور قمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکری تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکری ٹھیکری نما تھی، یعنی کہ تیکھی تیکھی کنکری تھی۔ کنکریاں چنے کے برابر تھی، لیکن جس کے جہاں پڑتی وہ حصہ کٹنے لگ جاتا اور وہ حصہ مرنے لگ جاتا۔ کنکریاں جیسے ہی گری لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے اور کنکریوں سے خود کو بچاتے ہوئے اور اپنے کٹتے ہوئے شریر کو مرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی طرح سے بھگدڑ مچتے ہوئے سارا کا سارا لشکر ہی مر گیا۔ ہاتھی گھوڑے سب تباہ ہو گئے، سب کے سب مر گئے۔ ادھر ابراہہ تیزی سے بھاگا اور اللہ نے اس پر ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور بھاگتے بھاگتے صنعاء پہنچ گیا۔ وہ جب صنعاء پہنچا تو اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے چوزے کی حالت ہوتی ہے۔ ادھر ابراہہ تیزی سے بھاگا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی آفت بھیجی کہ سب سے پہلے اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور وہ بھاگتے بھاگتے صنعاء پہنچا جہاں پر اس نے وہ گلیسا تیار کیا تھا۔ صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے چوزے کی حالت ہوتی ہے۔ اس کا شریر بالکل دبلا ہو گیا اور شریر کے انگ جھڑنے لگے، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ اتنا برا انجام ہوا۔
بیت اللہ کی ओर देखने वालों का। तो अबराहा और उसका पूरा लश्कर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। तो बैतुल्ला खाने काबा को जो उसने ढहाने की कोशिश की थी और जो उसने नाकाम और नामुराद इरादे रखे थे, उसका ये अंजाम हुआ। तो आज के एपिसोड का सवाल ये है, एपिसोड नंबर 23 का ये सवाल है कि अब्दुल मुत्तलिब ने जो नजर मांगी थी कि 10 बेटों में से किसी एक बेटे को कुर्बान करूंगा, तो अब्दुल मुत्तलिब ने कौन से बेटे को कुर्बान करने के लिए चुना? ठीक है, तो इसका जवाब आपको अगले एपिसोड में देना है, कमेंट में देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि लोगों को भी नॉलेज हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।